بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کی جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی محبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا، جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال کے بعد حضرت آدم کے ہاں فرزند پیدا ہوا، جس کا نام شیش رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیش عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹوں میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو بی بی حوا نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے فرشتوں کے ساتھ جانے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کو کھودا اور لحد تیار کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا کہ آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو اور ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ دیا تھا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ بحوالہ تاریخ 13۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیش علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ مل کر سب نے اقرار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 طرح کے تھے، ان میں سے بعض وہ جو نیکی و اطاعت کرتے تھے، اور بعض قابیل کی اولاد کی تابع داری میں مشغول رہتے تھے۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی میں قائم رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہیں جن میں یہ خصلتیں موجود ہوں: خدا کو پہچاننا، نیک بد کو جاننا، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز، مصیبتوں میں صبر و شکر کرنا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ پھر ان کے بیٹے کنین اور پھر ان کے بیٹے منائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیت کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ مختلف جگہ پہ یہ کہنا ہے کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے ہی تیار کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرتھ نے منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے ہنوک کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ قتل حابیل کے 5 برس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ شیش سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ
عطیہ خدا بندی ہے۔ چونکہ ان کی پیدائش حضرت حابیل کے قتل کے بعد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خدا بندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 حضرت شیش علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو خلیفہ اور جانشین بنایا۔ انہوں نے دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور مختلف ساعتوں میں عبادت کی ان کو تعلیم دی، اور ان کو طوفان نوح علیہ السلام سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی بھی دعائیں مانگی۔ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی یعنی حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام حسن و صورت اور خوب سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے، اور تمام اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک اور محبوب تھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے قبل از اوقات وفات ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بتدریج وصیت کے فرمایا، جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئے، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو اس کشتی میں رکھنا جو غرق ہونے سے محفوظ رہے، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اسی طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد خلق سے خلیفہ کہا تھا۔ آپ لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیش علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام سقائے عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت بارگاہ الہی میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی بھی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہوا ہو۔ میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر توبہ کے پتوں پر اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب حضرت شیش علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا۔ انوش کے بعد کنعان، اور کنعان کے بعد ملائل ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اہل فارس کا خیال ہے کہ ملائل تمام اولاد آدم کا بادشاہ تھا۔ اس نے مختلف شہروں سے دور جا کر کئی قلعے تعمیر کیے۔ بابل اور سوس کو بھی اسی نے بسایا۔ اس نے اپنے لیے ایک شاندار تاج بھی بنوایا۔ اسے پہن کر وہ تخت حکومت پر بیٹھتا اور رعایا کو بھی احکام دیتا۔ اسی نے 40 سال کی عمر میں مرنے کے بعد اپنے فرزند پارت کو اس کا جانشین مقرر کیا، اور اس کے بعد اخنوک زمین کا فرزند اس کی حکومت کا وارث ہوا۔ اخنوک ہی ادریس علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار 3 جگہوں پر موجود ہے۔ ان تینوں میں سے حضرت شیش علیہ السلام کس جگہ پر مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا مزار شام کے علاقے غزہ میں ہے۔ آپ بے حساب رحمت کے سبب معاف فرمائے۔